بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 37 یعنی 37ویں نشست ہے ہم سب کی الحمدللہ. 12واں ہفتہ شروع ہے. 11 سورہ، سورہ نماز، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، سورہ بروج، سورہ طارق، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ. اب غاشیہ کے بعد سورہ فجر. 11واں سورہ سورہ فجر. یہ بھی سورہ مکی ہے. ہاں، سورہ فجر شروع ہوا سورہ مکی ہے. تیس آیتوں پر مشتمل ہے. 30 آیت، لیکن چھوٹی چھوٹی آیت ہے، تفسیر زیادہ ہے. بڑی اچھی سورہ ہے. تمہید میں دیکھیے خود غوث پاک کیا کہتے ہیں. عربی سنی برکت کے لیے ہو پڑا. لا يخفى على من ترقى عن حزيز الغفلة وغور الغرور إلى ذروة المعرفة وأول السرور. جو بھی غفلت کے پردے کو اپنی آنکھ سے ہٹانا چاہتا ہے اور معرفت ربانی کی چوٹی اور بلندی پر چڑھنا چاہتا ہے، اس کے سامنے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اسے عالم ناسوت کی تنگی سے نکلنا ہوگا. عالم ناسوت بار بار کہہ چکا ہوں، ناس لوگ، یہ جو عالم دیکھ رہے ہیں ناسوت، نکلنا ہوگا اور عالم لاہوت کی طرف فکر دوڑانی ہوگی. تب جا کر کے غفلت کی پردے ہٹیں گے. اور ظاہر ہے یہ ترقی یعنی غفلت سے ہٹنے کی ترقی، یہ ترقی غوث فرماتے ہیں انما یتیسر بعد الموت ارادی طور پر جو موت آنی ہوتی ہے اس کے بعد ہی یہ حاصل ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے، ایک سوال آیا تھا موت کی تمنا کرنا. تمنا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر کے موت کی تمنا نہیں کر سکتا. یہ حرام ہے. نبی کے دیدار کے لیے، خدا کے دیدار کے لیے، قبر کی روشنی کے لیے، دنیا کی برائیوں سے آپ پریشان ہو گئے ہیں، ان سب سے دور ہٹنے کے لیے اگر تمنا کرتے تو چاہیے. اسی کو موت ارادی بولتے ہیں. ارادی طور پر آپ کو مرنا ہوگا، ارادہ کے ساتھ مرنا ہوگا کہ اللہ کیا دنیا میں تو دکھا رہا ہے، موت کیوں نہیں دے دیتا. تو ان برائیوں کے خیالات کو موت ارادی کہا گیا. بندہ جب برے خیالات سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ارادی طور پر وہ مر چکا ہے. اور جب موت ارادی سے آ لگے، ارادی موت آ لگے، تو پھر وہی غفلت کے پردے سے وہ نکل کر کے عالم لاہوت کی راہ پر چلنے لگتا ہے. یہ ہے. آگے کہتے ہیں وحصوله انما هو بالبيع الفطري المترتب على الرابطه المعنويه والعلاقه الحقيقيه التي هي مناط التكاليف الالهيه المثمره لانواع المعرفه والحقائق اللدنيه المنتشئه عن صفات بشر التوحيد. مفهوم ہے. اللہ پاک اب سورہ پاک کی قسم یاد فرما رہا ہے.
اس سورہ میں 5 قسم یاد کیا اللہ کا، 5 قسم کن کن چیزوں کی ابھی بتا رہا۔ پہلے بسم اللہ کی توضیح جو عمومی طور پر قوس کرتے ہیں، دیکھیے یہاں بڑی اچھی توضیح توجہ سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ فرماتے المدبر لامور عبادہ، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ بندوں کے کیا کیا معاملات ہیں، کیا کیا ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ سب پورا کرنے والا ہے، اس کو اللہ یہاں کا اللہ کی صفت یہ ہوئی ہے۔ کیوں؟ لِيُخْرِجَهُم مِّن ظُلُمَاتِ الطَّبْعِيَّةِ إِلَى نُورِ الْحَقِيقَةِ، تاکہ وہ دنیاوی ٹیپ ٹاپ اور ان دنیاوی تاریکیوں سے اللہ نکال کر کے حقیقت کے نور کی طرف اسے لے جائے۔ وہ اللہ کے نام سے شروع، اس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، الرحمن، جو رحمان ہے کیسے ہے؟ علیہم، بندوں پر، بوضع التکالیف الشاقہ القالعہ لعرق الالف والعادہ المورثہ لہم من مقتضیات عالم الناسوت، عالم ناسوت میں جو تکلیفیں، بلکہ دوسرا لفظ کہ عالم ناسوت تکلیف ہی کا نام، سانس لینا تکلیف، سانس چھوڑنا تکلیف، دیکھنا سب، مطلب ہر چیز میں انرجی لاس، انرجی آ رہی جا رہی ہے، تو یہ تغیرات عالمی ناسوت اثرابہ تکلیف کا نام ہے۔ تو رحمان ہے بندوں پر عالم ناسوت کی تمام تکلیفوں کو دور کرنے کے ذریعے سے۔ واہ، اب آگے کہتا ہے الرحیم، یہاں اس کو سمجھیے گا، بندوں پر رحیم ہے، یمیتہم بالموت ارادی، کہ بندے کو اللہ پاک ارادی موت عطا کرتا ہے۔ جملے میں بہت کی تھی، اگر بندہ ایک دن مانگ رہا اے اللہ ہمیں برائی سے بچا لے، نہیں بچایا، اے اللہ ہمیں برائی سے بچا لے، مانگتا مانگتا جب رہتا ہے نا تو اللہ پاک برائی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہی موت ارادی خاتمہ کر دیتا ہے اس سے، اور پھر اس کو اچھا ہوتا ہے۔ اگر ایک دم کمپلیٹ توجہ کے ساتھ مانگ رہے ہیں تو فارمیلٹی صرف نہ ہو، واقعی چاہ رہے ہیں کہ ہم گناہ سے بچیں اور بار بار آپ مانگ رہے ہیں، تو اللہ پاک برائی کو مار دیتا، یہ موت ارادی، برائی کو مار دیتا اور اچھائی کی جیت کر دیتا ہے، اس کو موت ارادی۔ ہاں، موت ارادی۔ اور اللہ رحم فرمانے والا ہے ان بندوں پر جو بندہ موت ارادی کا تقاضا کرتا اور اللہ اسے دے دیتا ہے۔ ان لوازم بشریتہم، لوازم بشریت سے دور کر دیتا ہے اللہ۔ انسان جب انسان اپنے انسان ہونے کا احساس کرے، ناس ہونے کا احساس کرتا ہے، تو اس کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے رہنے اور تمام فائنینس، تمام چیزوں کی ضرورتیں درکار ہوتی ہیں۔ لیکن جب بندہ اگر اپنی انسان اور ناسود کا احساس نہیں کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، فنا کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، توحید کی دنیا میں جانا چاہتا ہے، تو گویا لوازم بشریت جو تھی، انسان کے جو لوازم تھے وہ فکر انسانیت میں لاحق ہوتے ہیں۔ اب انسان کو اپنے آپ کی فکر نہیں ہے، ایک دم مٹھ زبان میں سمجھا دوں، باپ کو اپنی اولاد کی زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے سے، چھوٹی سی بات ہے۔ گھر جاتے ہیں سب سے پہلے یہی کہتے ہیں سب نے کھا لیا، تو یہ جو فکر کر رہے ہیں آپ، یہ لوازم بشریت کا کو موت دے رہے ہیں۔ آپ کو بھی کھانے کے لیے لازم ہے، آپ کو بھی کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سب کے لیے لازم، لیکن نہیں، آپ نے اپنی خواہش کو مرجوع کر دیا اور اپنی اولاد کی خواہش کو ترجیح دیا، غلط۔ اس لیے یہ گویا موت ارادی، بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو رحیم ہے کہ اللہ موت ارادی عطا کرتا ہے، عالم امکان سے عالم وجود کی طرف، عالم لاہوت کی طرف اللہ پاک بندوں کو چاہتا ہے لے جانا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوئی جیلانی، غوث پاک کی تفسیر ہے۔ اب ترجمہ سنیے، والفجر، قسم ہے فجر، وہ منے قسم بتا چکا ہوں، وہ منے اور بھی ہوتا لیکن وہ منے، اچھا سب سے آسان طریقہ بتا دوں سمجھانے، واو کے بعد جس نون پر، جس سنٹینس پر
یہ واو جا رہا ہے، اس کے آخر کے الفابیٹ کو دیکھیے، اگر زیر آ رہا ہے تو سمجھیے کہ واو یہاں پر قسم کے لیے، جیسے واللہ تو یہاں پر پیش آیا، اب قسم نہیں کہیں گے، واللہ تو یہاں پر قسم کا معنی، سمجھ گیا؟ تو واو کے بعد اگر زیر آ رہا ہے تب قسم کے لیے ہے واو، نہیں تو پھر وہ اینڈ کے معنی ہے۔ ایک دم آسان ہو گیا سمجھنا، چلیے والفجر تو یہاں پر زیر آ رہا ہے تو مانا ہوگا قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کی۔ اب دیکھیے غوث فرماتے ہیں ای وحق انفلاق صبح السعادت، کیا کہنا؟ قسم ہے نیک بختی کے صبح کے نمودار ہونے کی۔ جب بندہ سوتا ہے تو دعا کرتا ہے بسم کا اموت و احیا، کہ اللہ ہم تیرے نام سے مر رہے ہیں، تیرے نام سے ہی جئیں گے۔ اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو آپ گڈ مارننگ وغیرہ نہیں بولتے، بلکہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اگر نہیں یاد ہے تو آپ تو کلپ میں بھی جائیں دیکھ لیجیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمایا، یعنی سوئے ہوئے جو تھے آپ اس کو موت کہا گیا ہے۔ اب سمجھیے موت ارادی موت کہا گیا، اور اس کے بعد جو آپ کی صبح نمودار ہو رہی ہے گویا آپ کے لیے ایک زندگی آ گئی۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس صبح کی قسم یاد فرما رہا، بندو جس صبح میں تم میرا شکر ادا کر رہے ہو وہ صبح اس لائق ہے کہ میں اس کی قسم یاد کروں۔ دیکھا، ایک تو یہ فجر کی قسم کہے، ایک سب سے بڑی انڈیا میں اگر آپ ہیں توجہ دیجیے، الحمدللہ یہ اہل محبت کا ملک ہے۔ صبح میں ہوا کی ایک تین قسمیں دیکھیے، ایک ہوا ہے سموم جو ابھی خاص طور سے 12 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان چل رہی ہے، سحریلی ہوا سموم، اور ایک ہوا ہے صبا جو صبح میں چلتی ہے۔ اس کو آپ شاعر لوگوں کی زبان میں سنے ہوں گے، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا تم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ تو یہ صبح والی ہوا کو سموم بولتی ہے، اور ایک ہے نسیم جو عصر سے مغرب تک کے درمیان چلتی ہے۔ عصر میں بھی ہوا کھانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ بھی، تو دو ہوا اچھی ہے، اور بیچ والی جو سموم ہے وہ زہریلی ہوا، اس سے بچنا چاہیے۔ نسیم کو یہ نسیم کوئے جانا، جب مدینے سے تو آنا، یہ بولتے ہیں نسیم کوئے جانا۔ تو توجہ دیجیے گا، تو فجر کی قسم اللہ پاک کیوں یاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر میں 70,000 فرشتے کو اللہ پاک رسول پاک کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، پھر اس کو قیامت تک کبھی بھی پھر موقع نہیں ملتا، صرف نبی پر ایک مرتبہ جاؤ اور نبی پر درود و سلام پڑھ دو بس، اور چلے۔ اور یہ سوا جو ہے، ہاں ڈیلی توجہ دیجیے، یہ سوا جو ہے یہ صبح کے وقت جو ہے جتنے لوگ بھی اٹھتے ہیں نماز کو، اور نماز کے بعد جتنے لوگ بھی درود پڑھتے ہیں، ان کا عمل اور ان کا درود و سلام یہ سوا لے کر کے مکہ جتنے بھی پیارے پیارے مقامات ہیں سب سے ٹچ ہوتے ہوئے پہلے مکہ جاتے، اور مکہ جانے کے بعد پھر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر دیتے۔ یہ ہے فجر کی قسم کی وجہ، والفجر قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کی۔ اب آگے دیکھیں، ولیال العشر، اور قسم ہے 10 رات کی۔ یہ سمجھنا ہے، بڑی ایک دم بالکل آج سائنسی جملے ہیں۔ قسم ہے 10 رات کی، یہ 10 رات کیا ہے؟ تو 10 رات کے بارے میں پہلے عمومی تفسیر سنیے۔ 10 رات سے مراد وہ محرم کی 10 رات ہے، فرسٹ 1 سے لے کے عاشورہ تک، ایک تو تفسیر یہ ہے، اور اس کی توضیح کہنا کیا عاشورہ، اور ایک یہ ہے کہ اچھا وہ 10 رات کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ ہے اس لیے، اور یہ ہے کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 10 رات مراد ہے، فرسٹ سے لے کے 10 تک جو روزہ رکھنے کی بڑی عظمت آئی ہے، ہاں بھائی فرسٹ سے لے کے 10 تک انڈیا کے حساب سے کہہ رہا ہوں،
دستک جو ہے روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت آئی ہے، رکھتے بھی ہیں الحمدللہ نمازیں. ایک تو یہ تفصیل تو 10 رات کی. لیکن غوث پاک جو تفصیل فرما رہے ہیں وہ یہ دیکھیے، انسان کے اندر 10 احساسات ہیں. 5 احساس ظاہر ہے اور 5 احساس باطن ہے. ظاہر چھونا، چکھنا، سونگنا، سننا، دیکھنا، یہ 5 احساس، اس کو حواس ظاہرہ بولتے ہیں. خمسہ بولے تو 5 خمسہ دیکھ بولے حواس ظاہرہ، یعنی یہ ظاہر والے احساسات ہیں. اور 5 ہیں باطنہ. اب وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ایک کو بولتے ہیں حصے مشترک، اور ایک کو بولتے ہیں خیال، ایک کو بولتے ہیں وہم، ایک کو بولتے ہیں قوت متصرفہ، اور ایک کو بولتے ہیں قوت دراکہ. 5. توجہ دیجیے گا، اللہ پاک یہ 10 احساسات کی قسم یاد فرما کر امت کو، خلق کو ایک ذہن دینا چاہتا ہے، میرے بندو تمہارا ظاہر بھی میرے سامنے ہے، تمہارا باطن بھی میرے سامنے. ایک دم کوئی میرے مطلب یہ کہ تم اندر جو 5 ہیں تمہارے وہ بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور جو ظاہر میں چکھتے کھاتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو، سنتے ہو، یہ بھی تمہارا ہمارے سامنے ظاہر مطلب پوشیدہ نہیں. 10 احساسات 10 احساسات، 5 ظاہر 5 باطن. 5 ظاہر 5 باطن. 5 ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کا چھونا، سونگنا، ہاں یہ پورے ہیں ایک دم. ہاں ایک تو ENT یہاں منہ والا چکھنا، ناک سونگنا، آنکھ دیکھنا، ہاتھ چھونا، کان سننا، یہ 5 کو. باطن 5 اب وہ تو بہت ٹپیکل ہے. وہ خیال، شک، وہم، قوت متصرفہ، قوت دراکہ. اگر اس کو دے دیا اس کو پڑھ لینا. اس کا ڈیفینیشن اگر چاہیے تو تم آسان ہے. باطنی احساسات متصرفہ، کسی چیز کو تصرف میں لینا، کسی چیز کو کنٹرول میں لینا. یہ جو ہے نا دونوں طرح سے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں چل رہا، سوچ رہے ہیں فلاں زمین لے لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، وہ لے لیا آپ نے، قوت متصرفہ میں آ چکی وہ چیز، اب پے کرنا ہے اسے پہ. تو باطنی جو سوچ ہوتی ہے، خیال اور یہ ساری چیزیں، ایک تو حصے مشترک بھی ہے، یعنی 5 میں شریک ہے. جیسے آپ سوچ رہے ہیں تو اس سوچ کا اظہار آپ تو ہاتھ سے کریں گے یا زبان سے کریں گے. تو سوچ کا نام حصے باطن اور ظاہر کر دینے کا نام حصے ظاہر. تو یہ 10 احساسات ہیں. رب کی بارگاہ میں یہ سارے احساسات پورے کنٹرول میں. اس کا ریموٹ اللہ ہی کے پاس ہے. جو چاہو کرو، یہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، پورا کنٹرول میں. اب آپ دیکھیں کوس فرماتے ہیں ایو بحق کے لیال الحواس العشر، عشر من 10، حواس سے عشر کے حق کی قسم، حواس سے عشر کی رات کے حق کی قسم. جو آتی ہے اور جاتی ہے، جو آتی ہے اور جاتی ہے. صحیح چھوتے ہیں تو چھو کر ختم کر کے چلی گئی، سنتے ہیں سن کر ختم کر کے چلی گئی. یہ صبح شمار کی جاتا نہیں ہوا، اس کی بھی اللہ پاک قسم یاد فرما رہا ہے. فجر کی قسم، 10 رات کی قسم، 2 قسم ہو گئے. اب تیسری آیت ہے والشفع، جفت کی قسم. جفت سمجھے؟ جفت 2 4 6 8 10 12 اس کو جفت بولتے. 1 3 ایسا 5 7 اس کو تاق بولتے. آڈیون آپ انگلش سمجھ جائے گا، انگلش سے جفت بولے تو ایون اور وہ بولے آڈ. اب ہم غور کیجیے، قسم ہے جفت کی، جوڑ گئی، جوڑ کی. اور قسم ہے اکائیت کی، 1 3 5 ایسا، اس کو بولتے طاق، طالب زبر طاق. تو جفت اور طاق کی. اب یہاں پر دیکھیے جفت اور طاق کی تمام میں تفسیر جو آئی ہے وہ تو آئی ہے. یہاں جو تفسیر ہے بڑی اچھی تفسیر ہے کہ بندو تم اکیلے پیدا نہیں، اسباب کے تم محتاج. حضرت آدم کو بھی میں نے پیدا کیا
اسباب سے پیدا کیا، آگ پانی مٹی ہوا، تو مخلوق جفت ہے، خالق طاق ہے. تو اب یہاں پر شف مانے ساری مخلوقات کی قسم، اور بلوتر اور ایک خالق کی قسم. دیکھیں ایک خالق کی قسم، ای وجود الوحدانی المطلق المنزہ عن التعدد والتکسر. تمام تکسر، تمام زیادتی کو الگ کر دیے تو متر کہلاتا ہے. ایک آیت کی بھی قسم. تو اللہ پاک کتنی قسم کیا فرمایا؟ فجر کی، 10 رات کی، جفت کی اور طاق کی، 3 قسم یاد فرمایا. اور آگے دیکھیں 4 قسم، جفت کی اور طاق کی، 4 قسم، 4 کو. اب آپ یہ تو ایک اور واللیل اذا یسر، اور قسم ہے جنرل رات کی جو صبح شام آتی ہے، جنرلی طور پر جو جیسے رات ہے، آج ہے کل ہے، روز جو آتی ہے. اذا یسر، جب اس کی تاریکی ختم ہو جاتی، پھر دل آتی، پھر وہ رات آتی، تو اس طرح کا جنرل رات کی قسم. تو اب یہ کل 5 قسم ہے سورہ فجر کی فرسٹ 4 آیتوں میں. کیوں قسم یاد فرمایا اللہ پاک؟ اب ایک سوال، اللہ پاک نے قسم کیوں یاد فرمایا؟ تو دیکھیے قسم یاد فرمانے کی اصل وجہ ہوتی ہے جو پیچھے بھی پڑھے آپ، کہ بندوں کو اللہ پاک توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، جس بھی چیز کی طرف تیرا ذہن جا رہا ہے، جو بھی چیز تو کر رہا ہے، جو بھی چیز تو چھو رہا ہے، غرض یہ کہ تجھ سے جو بھی فعل اور عمل ظاہر ہو رہا ہے، یہ سارا فعل اور عمل یہ سب میرے حساب میں آنے والے ہیں، سب پر میں گرفت کرنے والا ہوں. تو ایک چیز کی قسم یاد فرما کر کے اب بندوں کو اپنی جانب گھیر لیا تھا. گویا انسانیت کا کوئی لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ سے باہر نہیں. اس ڈرانے اور اس دھمکانے اور اس خوف کو، یعنی وحدت الہ، اللہ کے ایک ہونے کا اعتراف کامل ہو جائے، اس لیے اللہ پاک نے یہ دھیان دیا ہے. ایک دم اور سمجھیے، جیسے دنیا میں بولتے ہیں گھر کا سپورٹ، آپ چہار دیواری اتنے اچھے سے کر دیجئے، گھر محفوظ ہو جاتا ہے. تو ساری کائنات کو جب اللہ اپنے کنٹرول میں لے لے، اب کائنات کا کوئی فرد کیسے توحید کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہی بتانا چاہ رہا اللہ پاک کہ جب سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، سب کچھ میرے دائرے میں ہے، تو اے عرب کے کفار، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو، میرے حبیب پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ قسم یاد فرمانے کی اصل وجہ آگے دیکھیے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، بے شک ان تمام 5 قسم کھانے میں، نوٹ کیجئے گا، ان 5 جو قسم کھایا یاد کرنے میں اللہ پاک کے ان بندوں کے لیے ایک عظیم نشانی ہے. حل فی ذالک، ان 5 قسموں میں ایک عظیم قسم ہے، لذی حجر، جو عقل مند ہے. کیا کہنا؟ اور عقل مند جو ہوں گے نا، اب دیکھیں نا بھائی، اب عدالت میں بھی کوئی اگر قسم، ہاں میں قسم کھا کر کے بولتے، تو اب سوچنے سنے بولتے ارے یہ قسم کھا لیا نا، تو قسم یاد جب کوئی بھی کر لیتا تو سامنے والا ایک دم بالکل اس کی جانب متوجہ ہو جاتا، اور اس کو مطلب یا تو اگر غلط ہے تو تھو تھو کرتا، اور صحیح ہے تو کمانڈ یقین ہو جاتا، اس کو بھروسہ ہو جاتا. تو یہی اللہ پاک کہہ رہا کہ یہ 5 قسم جو میں نے یاد کیے ہیں، ان 5 قسموں میں عقل مندوں کے لیے ایک تاکیدی پہلو ہے، کمانڈڈ ہونے کا پہلو ہے ایمانیات کی دنیا میں. تو حل فی ذالک قسم لذی، آیت نمبر کتنے ہیں؟ آیت نمبر 5. اس میں حجر مانے عقل، اور لذی حجر عقل مندوں کے لیے بے شک اس کے اندر تاکیدی پہلو ہے، تاکیدی قسم ہے. اب آگے دیکھیں اس کی ایک جھلک یاد فرما، جواب قسم جس کو بولتے ہیں. اے عرب کے کفارو، اور اے میرے حبیب، آپ کو جو فالو نہیں کر رہے ہیں، ٹینشن کیوں کو لیتے؟ دیکھیے الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیت نمبر 6. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ پیچھے بتا چکا ہوں، قوم عاد اور ثمود. حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا گیا اس قوم کو قوم عاد کہا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا گیا اس قوم کو اس قوم کو قوم سمود کہا گیا. واما عاد فاهلكوا واما ثمود فاهلكوا بريح صرصر عاتيه، ایک بھڑکتی ہوئی آواز سے قوم سمود کو، قوم عاد کو ہلاک کر دیا.
یہ ہلاکت کی وجہ بتا دیا تھا میں نے. اللہ پاک کس مطلب یہ کہ قوم عاد، اچھا اسی قوم عاد میں یہ جس کا نام شداد ہے، آپ سنیں شداد، فرعون، حامان، قارون، یہ سب نام سنے. شداد وہ مطلب انسان بھی کیا وہ مخلوق ہے جس نے دنیا میں جنت بنایا بس کھلیا پورے سونے کا رہنے کا کھانے کا پینے کا سب کچھ اتنا ایک دم سجا دیا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو اس کے ساتھ ہنسا دیا، ایک دم ہلاک کر دیا. تو اس کو یہاں پر اپنے قرآن میں لانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اتنا بڑا کافر میرے مقابلے میں آیا اور میں نے یوں کر دیا، چٹکی میں پھسل کر دیا اس کا کام تمام. اے حبیب یہ کفار تو خالی وجنی ڈال رہے ہیں آپ کے اوپر اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو فالو نہیں کر رہے، تو آپ ٹینشن مت لیجیے. آپ کہیے رب کہہ رہا کیا آپ نہیں دیکھے کہ میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. وہ قوم عاد جس کا نام ارم ہے اور جو بڑے بڑے طویل القامت ہوتے تھے، موٹے تھے، ارے خالی ہاں کر دیتے ایک دم پورا گھر ہل جاتا تھا، ایسی طاقتور ہوتے، طول القامت، زور. اللہ پاک کہہ رہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، شہر میں آج تک اس کی طرح کسی کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. ایسی طاقت ہوتی، ایسی طاقت والے کو بھی میں نے چٹکی میں پھسل دیا ہے ہر طرح سے. اور آپ کو جو ستا رہے ہیں میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے حبیب آپ ٹینشن مت لیجیے. قوم سمود کو یاد کیجیے، الذین جابوا الصخر بالواد، جو وادی قرا میں، وادی قرا مکہ، وادی قرا میں پتھر کی چٹانیں بناتے تھے، مطلب یہی سب کرتے تھے اور دوسروں کو ستانا، چٹانیں گرا دینے لگ جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی میں نے بہت کیا، ان کو بھی میں نے تباہ کر. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون جو چومیخا والے تھے. چومیخا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے چومیخا جانتے ہیں، فرعون کا ظلم دیکھیے. فرعون کو اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو وہ اس طرح دونوں ہاتھ کر دیتا اور دونوں پاؤں پھیلا دیتا. ہاتھ میں بھی ایک میخ، اس میں بھی ایک میخ، پاؤں میں بھی ایک میخ، اس میں بھی چومیخا. اسی کو چومیخ میخ کیلا کیل مان دیتا ہے. چاروں اس میں جو نہیں مانتا ہوں اتنا ظلم، اور کیلی بھی وہ اپنے سر کا یہ مار دیے تو کبھی نہیں ختم ہوتا، وہ فیبی کوک سے بھی زیادہ. اللہ پاک فرما رہا وہ فرعون جو چومیخا والا تھا اس کے ساتھ بھی ہم نے کیا کیا، اور وہ اس کے ظلم کی وجہ دیکھیے آیت نمبر 11 میں الذین طغوا فی البلاد، الذین جو لوگ شہر میں پوری سرکشی کیے ہوئے تھے، مانتا نہیں مانتا فوراً جانا چل ٹھوک فرعون فاکثروا فیہا الفساد، آیت نمبر 12 اس میں وہ مطلب شہر میں اکثر فساد، ہر جگہ جہاں گیا وہاں فساد مچانا شروع کر دیا. تو سنو فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارے رب نے ان کے اوپر، ان سب کے اوپر ترجمہ کی تھی، تمہارے رب نے ان سب کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. صوت بنے کوڑا، عذاب بنے عذاب. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارے رب نے ان سب کے اوپر عذاب کا گولا برسایا. کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد، اس لیے کہ بے شک آپ کا رب جو ہے یقیناً محافظ ہے، نگراں ہے، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. یہاں پر ترجمہ جانتے ہیں، ایک ترجمہ اگر اردو کتاب میں آپ دیکھیں مرصاد بولتے ہیں گھات میں رہنے، ٹوب میں رہنے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ایسا کسی کو انتظار میں جس کو بولتے ہیں ٹوب میں رہنے. شان خدا کے لیے ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو ترجمہ میں دھیان رکھیں. بے شک اللہ اینی ٹائم تمہارے اوپر نگرانی کیے ہوا ہے، اینی ٹائم تمہارے اوپر محافظ ہے. اسی لیے غوث پاک نے بھی اس کی تفصیل دیکھیے کیا کی ہے. لبی مثال اے مراقب محافظ لطرق عبادہ، اپنے بندوں کی تمام راہوں کا محافظ ہے اللہ پاک سبحانہ. یراقبہم سبحانہ کیف یسلکونہ نحوہ، کس طرح وہ چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، گمراہی میں جا رہا ہے، فساد میں جا رہا ہے، کس میں جا رہا ہے، سب کو ہدایت میں جا رہا ہے، رشاد میں جا رہا ہے، سب کو جا رہا ہے. مع ان الکل مجبور علی فطرۃ توحید، باوجود ہے کہ نیچرلی طور پر اسے توحید کے نیچر پر پیدا کیا، لیکن بعد میں وہ گھر کی وجہ سے، باپ ماں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. لیکن الحکمت الالہیہ تقتضی الابتلاء والاختبار، لیکن اللہ کی حکمت ہی یہی ہے کہ وہ آزماتا ہے، وہ امتحان لیتا ہے. اب یہاں پر سے
آیت نمبر جو 15 ہے یہ بڑی اہم ہے کہ انسان کو جب دیتا ہے تو انسان کیا بولتا ہے اور انسان سے جب لیتا ہے تو انسان کیا بولتا ہے. یہاں پر سے غوث پاک کی تفسیر انشاءاللہ کل اللہ پاک اپنے فیضان کے صدقے میں آج کے درس کو قبول فرمائے. ہم سب کو ہم سب کی اولاد کو اس کا پر اس کی برکت